مکروہ وقت میں عصر کے بعد طواف اور صفا مروا کر لے، ہر کبھی کر لے، واجب طواف مغرب کے بعد پڑھ لے، کوئی بات نہیں، عشاء کے بعد پڑھ لے، دوسرے دن پڑھ لے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ سورج کس طرح ڈوبتا ہے اور کیسے ڈوبتا ہے، میں نے وہاں رہتا ہوں یا میں نے دیکھا ہے۔ آپ شام کو یہاں جدہ میں چلے جائیں، سمندر کے کنارے دیکھ لیں گے کیسے ڈوبتا ہے۔ حضور نے ڈوبتے سورج کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ذوالقرنین کہاں تھے؟ میری کوئی ملاقات ہوئی ہے یا رشتہ داری تھی میری ان کے ساتھ؟ اللہ عالم۔ جب قرآن نے جگہ بیان نہیں کی تو میں کہاں سے ڈھونڈ کے بتا دوں؟ مغرب میں حضرت نے کون سی قوم دیکھی؟ اللہ عالم۔ جب قرآن کہتے ہیں قومن، ایک قوم دیکھی، بس قوم تھی، اللہ عالم۔ یہ تمہاری مرضی ہے کہ اب بناتے رہو کسے جھوٹے۔ جب قرآن نہ نام لے تو ہم کون ہیں بیان کرنے والے؟ قرآن نے بتا دیا قومن لا یکادون یفقہون قولا، وہ بات بھی نہیں سمجھتے تھے، ان کی زبان بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ تمہیں ان کے ڈھونڈنے میں مجھے بتاؤ فائدہ کیا ہے؟ ایک مجھے بتا دو کہ بھئی اگر آپ کو یاجوج واجوج مل جائیں تو یہ فائدہ، جب مل جائیں گے تو تمہیں کھا جائیں گے، تو بچوں کے بھی نہیں۔ وہ تو ایسی بلا ہے کہ جب وہ نکلیں گے نا من کل حدب ینسلون، وہ دریاؤں کے دریا پانی پی جائیں گے، معلوم ہوگا یہاں ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے۔ میں روحانی علاج کے لیے ایک خطیب مسجد کے پاس جاتا ہوں، وہ مجھے قرآنی آیات بناتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑا گوشت نہ کھایا کریں۔ ٹھیک ہے، بڑے گوشت کھانے میں بیماریاں ہوتی ہیں، داء ہوتی ہے، تو وہ اسباب ظاہری بھی آپ کو بتاتے ہیں، اللہ کے کلام بھی بتاتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں۔ میرا بیٹا ہے، نظر کمزور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ نمازی کے آگے چپل وغیرہ رکھی ہو، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن چپل آگے رکھنا بالکل ناجائز ہے۔ تم جوتی کو سجدہ کرتے ہو، سب آئیں گے اپنے آگے رکھ لیں گے، یا جو بہت چالاک ہیں وہ دوسرے کے آگے رکھ لیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور نے فرمایا ہے کہ جوتا جو ہے اپنے دائیں پاؤں طرف رکھو، اگر دائیں طرف بندہ کھڑا ہے تو پھر بائیں طرف رکھو، اگر بائیں طرف بھی بندہ کھڑا ہے دو ٹانگوں کے درمیان میں رکھو، یہ نہیں فرمایا کہ آنکھوں کے آگے رکھو۔ رواج آج کل تھیلے بنے ہوئے ہیں کہ بس آگے ٹھک اسی کو سجدہ کریں، اسی لیے تو ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی نا، نماز ہے ہی نہیں۔ رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، اسی لیے اقبال نے کہا تھا، انہوں نے کہا اب تو رسم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بس پتہ چلتا ان کو کوئی نہیں کہ اکبر کا معنی کیا ہے، ان کو سمجھ لے۔ وہی ایک سجدہ ہے کارگر جو ہو عقل و فکر سے باورا، وہ ہزار سجدے فضول ہیں جو رہین لفظ شفا۔ ہمارے کیا سجدے ہیں؟ اسی لیے ایک بزرگ نے لکھا کہ جو زمین و سجدہ کردم زمین ندا برآمد، کہ جب میں مکے میں آیا اور میں نے سجدہ کیا تو زمین سے آواز آنے لگی کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی، دنیا کے دکھالے کے سجدے کر کے مجھے بھی خراب کرنے کے لیے آ گئے ہو کہ میں حاجی اور میں حاجی اور میں عمرے والا اور میں عمرے تو اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جو طواف کعبہ کردن، میں نے جب طواف شروع کیا تو طواف کعبہ کے دوران میں کعبے سے ندا آئی کہ میرے آج تم طواف کے لیے آ گئے ہو، بیرون درج کر دی کہ درون کعبہ آئی، باہر تم کیا منہ کالا کرتے رہے ہو کہ آج اندر بھی آ گئے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ ہمارا تو وہ حال ہے، ہم اس قابل ہیں کہ کعبے کو بوسہ دیں۔ جن ہونٹوں نے ساری زندگی گندگی استعمال کی ہو، شراب کھایا ہو، سود پیا ہو، سگریٹ پی ہو، نسوار رکھی ہو، غیر عورتوں کو بوسے دیے ہوں، وہ حجر اسود کو جی میں نے بوسہ دیا، توبہ کرو، پھر گناہوں سے توبہ کر کے بوسہ دو۔
بس ایک رواج ہے، رسم ہے، چلا آ رہا ہے، نہ ہمارے بس دعا یہ کریں کہ ہم جو آ گئے ہیں بگڑے تگڑے تیرے بندے ہیں، بس قبول فرما، ورنہ شریعت کی نظر میں یا عقل کی نظر میں یا نقل کی نظر میں نہ ہمارا حج قبول ہے نہ ہمارے عمرے قبول۔ ایک ہے رحمت، رحمت کا تو کوئی ٹھکانے نہیں ہے، وسعت رحمتی کل شیء، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت تو ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اسی لیے جب ابلیس لعین نے بدبخت نے کہا تھا نا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے۔ اب دیکھو شیطان کس کی قسم کھا رہا ہے؟ ہاں جی، یار ڈرتے کیوں ہو، کہہ دو کوئی پھانسی تو نہیں لگا دیں گے۔ تمہارے ملک میں مولوی کو پکڑتے ہیں، یہاں تو نہیں پکڑتے۔ تمہارے ملک میں تو رواج یہی ہے، آج بھی میں دیکھ رہا تھا ایک مولوی کو پکڑ کے لے جا رہے تھے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ان کو سمجھاؤ، ان اللہ والوں کی کبھی بد دعا لگ گئی نا تو تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ سارے خالی نہیں ہیں مولوی، ان میں کوئی اللہ والا بھی چھپا پڑا ہوگا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اگر جنگل سے گزرو گما مبر کے بے شک خالی، یہ نہ سمجھنا کہ جنگل خالی ہے، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد، شاید کوئی شیر بھی چھپا ہوا ہو۔ تو اب جناب دیکھیں ابلیس کس کی قسم کھا رہا ہے؟ ہاں جی، پیر صاحب کی، پیر کی نہیں کھائی، عبد القادر جیلانی کی، مجھے پیر کے پنڈے کی قسم ہے، مجھے سائیں کے آستان کی قسم ہے، مجھے پیر سائیں کے روزے کی، شرک ہے، شرک، آدمی کافر ہو جاتا ہے ایسی قسم کھانے سے، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں۔ من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر، حضور نے فرمایا جو اللہ کے نام کے سوا کسی کی قسم کھائے، جیسے ہم کہتے ہیں مجھے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے جی، میں بیٹے کی قسم کھاتا ہوں، میں نے جی آنکھوں کی قسم کھاتا ہوں، میں جی اپنے رزق کے اڈے کی، کفر ہے، کفر، شرک، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، توبہ کرو، پہلے قسم کھایا نہ کرو، اگر مجبوری ہو تو پھر اللہ کی قسم۔ اب دیکھو ابلیس ہے، لعین ہے، لیکن وہ بھی جانتا ہے کہ قسم اسی کی شان ہے۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، انہوں نے کہا میرا مولا مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر ڈالوں گا، سب کو جہنمی بناؤں گا۔ اللہ کا جلال بھی آیا، فرمایا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، بدبخت جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے میں بھی رحمت کرتا رہوں گا۔ آج دل سے بیٹھے ہو معافی مانگ لو، استغفر اللہ، لیکن دل سے پڑھو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ اللہ اللہ، تو بہرحال چپل آگے نہ رکھا کریں، بہرحال اگر زکوٰۃ واجب ہے تو قربانی بھی واجب ہے۔ سید عبد الجبار کی اللہ آسان کرے شادی، میری بہن بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، ان کی بیٹی کے رشتے اللہ آسان فرمائے، جتنی بھی گھروں میں بیٹیاں ہیں اللہ سب کے رشتے خیر کے، رحمت کے نصیب فرمائے۔ محفل میلاد جو مناتے ہیں بدعت ہے، ایصال ثواب کرنا تو جائز ہے، لیکن خود پڑھتے کرو، کرایہ پر تو نہ پڑھواؤ نا، تم تو ہر کام کرایہ پہ کرواتے ہو، ختم شریف بھی اور ختم صغیر بھی اور ختم کبیر بھی، کل شریف بھی اور کل خانی بھی اور قرآن خانی، سب کرایہ پہ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مدرسے مولوی کو طلباء کو بھیج دینا، ہمارے گھر میں ذرا قرآن خوانی ہو جائے، برکت ہو جائے گی۔ ان کو کس بات کی برکت ہے؟ کرایہ پر قرآن پڑھا تو برکت ہو جائے گی اور قرآن لعنت کرے گا۔
کہ جب تم مجھ پر عمل نہیں کرتے ہو تو پھر کیوں گھر میں خامخواہ پڑھواتے ہو؟ ساری رات تو ٹیلی ویژن چلتا ہے، قرآن خوانی کروا رہے ہو۔ بات چھوڑو ان باتوں کو۔ کہتے ہیں کہ آج کا رواج ہے چھوٹے بچوں کو لے کے بھی سب میں کھڑے ہو جائیں، نہیں کھڑا ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی مجبور ہے کہ اگر بچے بھاگ جائیں یا گم ہو جائیں تو کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ وہ لے آتے ہیں بیچارے، جو نماز تو سیکھیں۔ یہ شکر نہیں کرتے ہو کہ لے آتے ہیں؟ تمہارے بچے تو اللہ کی رحمت سے فلم پہ ہوں گے یا بیچ پہ ہوں گے۔ بیٹا عالم بننا چاہتا، اللہ سب کو عالم بنائے۔ میری فیکٹری سے مسجد دور ہے، اپنی فیکٹری میں مسجد بنا لو یار، فیکٹری کے پیسے ہیں، تمہیں ایک چھوٹی سی جگہ دیوار دے کے مسجد بنانے کے نہیں ہیں؟ کیا مشکل کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی دیوار کا احاطہ دے تو مصلی بنا لو، تاکہ جب توڑنا پڑے تو توڑ دینا۔ ایک فصل سے ہم نے عشر نکال دیا، پھر فصل ہم نے بیچ دیا، تو سال کے بعد زکوٰۃ تو پیسوں پہ دو گے نا، عشر تو پہلے نکل چکا، باقی پیسہ تو تمہارے پاس ہے نا، زکوٰۃ تو اب پیسوں پہ ہوگی۔ اگر جمعہ کے دن آدمی نے غسل جنابت کر لیا تو وہی کافی، ہاں وہی کافی ہے۔ بلکہ ایک روایت بھی ہے کہ من غسل واغتسل ثم بکر، جو آدمی خود بھی غسل کرے، بیوی کو بھی غسل کرائے، یعنی جماع کرے، اور پھر صبح صبح غسل کر کے جلدی مسجد میں جائے تو اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن حفظ کرنے کے لیے اچھا وقت کیا ہے؟ تہجد کا وقت۔ میری بہن کا شوہر وفات پا گئے، میری بہن صدمے سے نہیں نکل رہی، بہرحال اس کو کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی ایک تسبیح پڑھا کریں۔ ہم کہتے ہیں جی دہلی جاتے ہیں، وہاں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹھ کے پیچھے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ وہ یہ باتیں ہیں، ادب کرتے ہیں جی، قرآن پیٹھ کے پیچھے عمل نہیں کریں گے۔ قرآن کا ادب بڑا ہے، سر پہ 2 من کا گھاس کا گٹھا اٹھایا ہو نا، اذان ہو جائے کھڑا ہو جائے گا، اذان ہو رہی ہے، جب اذان ختم ہو جائے گی بدبخت گھر چلا جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا۔ یہ کوئی ادب نہیں جناب، قرآن پہ عمل کرو۔ اگر برش سے دانت صاف کرے ٹھیک ہے، وہ بھی مسواک کے قائم مقام، اسی لیے حکم ہے کہ مسواک نہ ہو تو انگلی سے کر لو۔ اگر عورت کسی بیوٹی پارلر میں جا کے دھاگے سے بال صاف کرے، مجھے کیا پتا کون سے بال صاف کرے؟ ہاں جی، تم نے دیکھا ہے؟ تو چہرے کے بال صاف کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ چھپکلی کو کیسے بھگایا جائے؟ مار مار کے بھگایا جائے، اور کیسے بھگایا جائے؟ اب یہ بندہ ہے، اس کو چھپکلی بجانے کا طریقہ بھی سکھاؤ۔ ہمارے گھر کے ملازمین شیعہ ہیں، بہرحال شیعہ کو زکوٰۃ و عشر نہ دیا کرو، سنی مر گئے، ان کو بس تنخواہ دو جو مقرر ہے۔ عورت نامحرم مرد کے کپڑے دھو سکتی ہے، اب تو سب کچھ دھو سکتی ہے، ورنہ ادب اور تقوی کے خلاف۔ میں نے ایک عمرہ ادا کیا ہے، دوبارہ حرم پاک آنے کی طرف اللہ نصیب فرمائے، اللہ سے دعا مانگو۔ میں ڈرائیور ہوں، روزانہ 200 لیٹر ڈیزل ملتا ہے، روزانہ 100 لیٹر ڈیزل بچ جاتا ہے، نہیں کمپنی کو بتائے بغیر نہیں، بچ جاتا ہے تو کمپنی کا ہے، تمہارا تو نہیں ہے نا۔ اسم اعظم جو ہے وہ آیت الکرسی کے اندر ہے۔ اذان کے دوران ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک ٹھیک ہے، قرآن پڑھ رہے تھے، اذان ختم ہوئی، بند کی، نماز پڑھی، اچھا کیا۔ حاجت کی نماز میں 2 رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اولاد نرینہ کے لیے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔
تہجد میں 4 رکعت نفل نماز حج استخارے کے لیے پڑھتی ہوں، بالکل وہی تہجد بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انگوٹھی کے اوپر قرآنی آیات لکھ کے نہ پہنے تو بہتر ہے، کیونکہ قرآن لکھا ہوگا اور حمام میں لے جائیں گے آپ۔ تہجد اور اشراق اور اوابین کے نوافل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اگر اتنے کمزور ہو، کھڑے نہیں ہو سکتے ہو تو پھر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، بغیر عذر کے نہیں، ورنہ اجر القائد نصف اجر القائم، بیٹھنے والے کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ سنت بھی کھڑے ہو کے پڑھیں، فرض بھی کھڑے ہو کے پڑھیں۔ طواف زیارت کے لیے احرام کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کنکری مار لی، قربانی کر لی، سر مڈا لیا، کپڑے پہن کے کر لیں، اگر کچھ بچ گیا ہے تو احرام میں کر لیں۔ جوتوں والا تھیلا جو ہے طواف کر سکتے ہیں، لٹکا کر سکتے ہیں، آگے رکھ کے نماز نہ پڑھو۔ میں نے اگر کسی کے جوتے پہن لیے پھر رکھ دیے تو بغیر اجازت کے پہنے حرام ہے۔ میرے دوست نے رقم دی ہے کاروبار کے لیے، شرط یہ ہے کہ 10% منافع دوں، بالکل ناجائز ہے، بیمہ بھی ناجائز ہے، انشورنس بھی ناجائز ہے، باقی تکافل کا مجھے پتہ نہیں۔ مخصوص دنوں کے بارے میں کیا؟ مخصوص دنوں کے بارے میں اللہ کے ہاں افضل دن جو ہیں جمعہ کا دن ہے اور 10 ذی الحجہ کے دن ہیں، رمضان کا پورا مہینہ ہے، عشر الاواخر ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ پاکستان میں مکے آیا، ہم نے مدینہ جانا ہے، ہمارے مخصوص ایام مدینے میں آ رہے ہیں، تو حبشی بالکل اگر عورت کو حیض بھی ہو تو جب مدینے سے روانہ ہو غسل کر کے نیت کر لے، نماز نہ پڑھے، مکے میں آ کے بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے عمرہ کر لے۔ کیوں اپنا عمرہ ضائع کرتی ہے، اور وہ بھی میقات کا، جب شریعت نے اجازت دی ہے کہ حیض کی حالت میں وہ نیت کر سکتی ہے۔ جن عورتوں کے ایام حج کے دنوں میں ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، حیض کی حالت میں عورت احرام بھی باندھ سکتی ہے، مینا بھی جا سکتی ہے، مزدلفہ بھی جا سکتی ہے، عرفات بھی جا سکتی ہے، کنکری بھی باندھ سکتی ہے، قربانی بھی کرا سکتی ہے، بال بھی، صرف طواف نہیں کر سکتی جب تک پاک نہ ہو۔ حج بدل کرنے والا جن کا حج کر ہے، اگر وہ چاہتے ہیں تو قربانی ان کی طرف سے ہوگی، ورنہ حج بدل افراد ہوتا ہے۔ نماز کے سبق کی تجوید سے بالکل ضروری ہے، کیونکہ قرآن غلط پڑھے گا تو نماز تو نہیں ہوگی نا۔ کہتے ہیں کہ یہودی تورات میں حضور کی نشانیں دیں، جن کے مقدر میں ہدایت اس کو ملتی ہے، سب کو تو نہیں ملتی۔ یہودیوں نے حضور کے معجزات دیکھ لیے، مکے والوں نے بھی دیکھ لی، جس کے مقدر میں ہدایتیں ملے گی، جس کے مقدر میں نہیں ہے نہیں ملے گی، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے رسول کی پیدائش کے وقت سے ظہور سے تھی، پتہ ظہور سے تھی مجھے نہیں پتا، بہرحال مختوم تھے، حضور کو خطرہ نہیں بٹھایا گیا۔ احرام 2 میٹر لیا تھا، دھونے سے شلنگ ہو گیا، اگر استعمال کے قابل ہے تو کر لو، اتنا چھوٹا ہو کہ استعمال ہی نہ ہو سکے تو نہ کرو۔ مدینے سے مکہ پہنچے احرام کے حال میں، تو ہوٹل میں تھوڑا قیام کیا، رات کے کھانے سے پہلے ہوٹل میں واش سوپ شیمپو سے پڑا ہوا تھا، غلطی سے ہاتھ دھو لے، کوئی بات نہیں، اس میں 1-2 ریال خیرات کر دو۔ احرام تبدیل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اپنے ملک میں جو قربانی کرتے ہو وہ الگ ہے، حج کی بکری الگ ہے۔ حج کی بکری یہاں ہوگی، وہ قربانی تم اپنے ملک میں بھی کر سکتے ہو۔ میں نے مدینے سے مکہ روانہ ہوتے تو عمرے کی نیت کی، ہوٹل میں ٹھہرے، وضو کے لیے وہ چپل پہنے جن میں سامنے کی ہڈی نظر نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔
مونچھیں کا رکھنے کا حکم نہیں ہے، مونچھیں کٹوانے کا حکم ہے۔ اصلی دودھ 50 روپے پانی ڈال کے نہ بیچا کریں، حرام ہے، وہ پیسے بھی حرام ہوں گے۔ میں والدہ کا حج بدل کے لیے آئی ہوں، کسی اور رشتہ دار کے لیے طواف کر کے ثواب بھیج سکتی ہیں۔ ہر عمل سے پہلے یہی نیت ہوئی، یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ ایک بار نیت کافی ہے۔ میں ملازمت کے دوران پارٹ ٹائم کام آفس کے کام سے منسلک کر سکتے ہیں؟ ڈیوٹی کے بعد آپ کر رہے ہیں نا۔ میں نے بینک سے گاڑی لی ہے، سود ہے، بالکل خالص پکا سود ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، میری بیوی طلاق ہو گئی، وہی کام کرتے طلاق ہو جائے گی۔ خود تو کہا ہے اس کو کسی نے مجبور تو نہیں کیا۔ میں نے 5 دن بوسے لی، حجر اسود کو دیکھ کے دل کو چین نہیں آتا، درود شریف پڑھو۔ بینک میں ملازم ہوں، ریٹائرمنٹ میں کیا رقم سے آج پہ آئے، کوئی حال نہیں، آپ کی تنخواہ تو حلال ہے۔ وہ حدیث میں ہے کأنک ترا، گویا کہ خدا کو دیکھ رہے، ورنہ خدا کو کون دیکھ سکتا ہے؟ حدود حرم باہر جانے سے کوئی پابندی نہیں، میقات کے باہر جائے تو پھر احرام باندھنا ضروری ہے۔ اوپر کی منزل پہ طواف کریں نہیں، طواف جتنا نیچے ہوگا کعبے کے قریب ہوگا وہ افضل ہے۔ احرام کی حالت میں کنکریاں مار لیں اور ہم اسی حالت میں آگے طواف زیارت کر لیں، قربانی بعد میں ہو، کوئی حرج نہیں۔ 50 طواف کرنے والی حدیث میں نے نہیں پڑھی، بہرحال کرو 50 طواف، اچھی بات ہے۔ عمرے یا حج پہ مرد ہو یا بال کٹوانے کا حکم قرآن میں ہے، مولوی نے نہیں دیا۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ یہ بیوٹی پارلر میں جا کے بوائے کٹ بنوا لیتی ہیں، حج کا مسئلہ پوچھتی ہیں، ماشاءاللہ۔ ایک عورت دوسری عورت کے بال کاٹ سکتی ہے؟ ہاں کاٹ سکتی ہے۔ بہرحال یہاں ہر زبان کے ہر طریقے کے قرآن چھپے ہوئے موجود ہیں، کچھ زیادہ ہیں۔ آپ کے ملک کے ترجمہ جو ہے نا یا طرز جو ہے تھوڑی اس لیے ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے لوگ اللہ کی رحمت سے اٹھا کے چوری لے جاتے ہیں، بچے تو رہے، وہ کتنے رکھیں، وہ جتنا رکھتے ہیں انشاءاللہ آدھے رات کو غائب ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن پڑھیں گے نا، اللہ کے بندے وقف حرم ہے تو کیوں کہتے قرآن پڑھو گے؟ تمہیں لینا ہے تو جا کے باقاعدہ دفتر ہے، ہدیہ دیتے ہیں قرآن کو۔ زیر ناف کریم سے صاف کرنے سے لیکوریا ہو رہا ہے تو ریزر استعمال کر سکتی ہوں؟ ہاں کر سکتی ہوں، مقصد تو بال صاف کرنے ہیں، آپ چاہے کریم سے کریں چاہے ریزر سے کریں۔ یہ کریم جتنی ہے نا ان میں کیمیکل ہے، ان میں اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ فجر کے بعد طواف کیا، عشاء کا وقت ہو گیا، 7 چکر کے بعد 2 رکعت واجب طواف عشاء خطیب میں پڑھ لے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ قریبی رشتہ دار کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، نوافل ہیں، تلاوت ہے، جو بھی کریں گے انشاءاللہ 1 کا لاکھ ملے گا۔ طواف شروع کرتے ہوئے استقبال ہوگا، سینہ بھی کعبے کی طرف ہوگا۔ والدین کے لیے عمرہ کروں تو والد کے لیے الگ، والدہ کے لیے الگ، ایک عمرے میں دونوں کو تنخواہ۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا قرآن پڑھو یا ذکر کہتے ہیں زیادہ نہ کرو، گرم ہوتا ہے تمہارا دماغ پھٹ جائے گا، نہیں پھٹے گا، فکر نہ کرو۔
لطائف سے کیا مراد ہے؟ یہ کسی پیر سے پوچھو، مجھے تو خود پتہ نہیں لطیفے کا، میں کیا کہتے ہیں سب لطائف ہوتے ہیں، اللہ والا، میں جو چیز نہیں جانتا وہ کیسے بنا بتاؤ۔ تصویر بنانا بغیر ضرورت کے ناجائز ہے، ایک ہے دین کی ضرورت کے لیے، وہ جائز ہے۔ اگر چلتے پھرتے وضو کے بعد پیشاب کے قطرے سے کپڑوں کو لگ جائے، کپڑا پلیت ہو جاتا ہے، آپ انڈر ویئر رکھیں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ بچے پیٹ میں فوت ہو جاتے ہیں، بہرحال اللہ کے قرآن کو پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو، ان اللہ یمسک السماوات والارض، یہ آیت پوری۔ باقی میری بیٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ملتے نہیں، کسی کے ہوتے نہیں، کسی کے پیٹ میں ختم ہو جاتے ہیں۔ بغیر وضو کے میں نے طواف کیا، بہرحال دوبارہ طواف کرو، سعی کی کوئی ضرورت نہیں۔ داڑھی رکھنا سنت الانبیاء والمرسلین ہے، اس لیے اس کے کٹانے والا فاسق و فاجر ہے۔ سنت موقدہ چھوڑنا بالکل گناہ ہے، ہر سنت چھوڑنا گناہ ہے۔ دوران طواف طبیعت خراب ہو گئی، طواف چھوڑ دیا، جب ٹھیک ہو جائے دوبارہ وہ طواف قضا کریں۔ دوران طواف اگر اشارہ نہیں کیا حجر اسود کا کوئی بات نہیں، نمازی کے آگے طواف والے گزرتے ہیں ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ مینا میں افضل یہی ہے کہ رات کا قیام مینا میں ہو، باقی یہ مسئلے ہیں، اب کون پوچھتا ہے؟ اب تو انشاءاللہ عرفات کا دن گزرنے دو، دوسرے دن یہ ہوٹل میں سو رہے ہوں گے۔ یہ کوئی حج کرنے تھوڑے آئے ہیں، یہ تو ایئر کنڈیشن کے فائدے اٹھانے کے لیے آئے ہیں کہ پیسے دیے ہیں ضائع نہ ہوں۔ بیت اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو، بیت اللہ کا فوٹو تو جائز ہے، بندوں کا ناجائز ہے۔ زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پئیں جائز ہے، بیٹھ کے پئیں جائز ہے۔ مسجد حرم میں، مسجد میں نماز، بالکل مسجد جتنی بھی ہیں سب میں 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ خواتین کے سطر میں پاؤں بھی شامل ہیں، بالکل شامل ہیں، اس کا تو سر سے لے کر پاؤں تک سطر ہے اور ہے، لیکن نماز میں پاؤں کھول سکتی ہے۔ میرے بدن پہ زخم ہے، کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ، ایسا نہ ہو کہ پانی لگانے سے اور بڑھ جائے۔ زمزم پی کے دعا کرو۔ قرآن کا حافظ ہوں، پڑھنے کا شوق نہیں، اللہ ہدایت دے۔ انشاءاللہ حج کے دنوں میں جب درس کے بجائے تقریریں ہوں گی نا تو پورا حج انشاءاللہ بیان کریں گے۔ کچھ خیمے مزدلفہ میں بھی لگے ہیں، اللہ قبول کرے بس۔ حتیم میں نام لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوران طواف نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لیں اور فرض کا سلام پھرنے کے بعد طواف پورا کریں، سنتیں بعد میں پڑھیں۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو آپ اس کو مارنے کے لیے لا حول پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دنیا میں جیسے لوگوں کے اچھے برے حالات سے ہی قبر حشر میں بھی یہی کہتے ہیں، کوئی جنت میں ہوں گے، کوئی جہنم میں ہوں گے، کوئی نعمتوں میں ہوں گے، کوئی عذاب میں ہوں گے۔ باتھ روم گیا، میں نے شیمپو سے ہاتھ دھویا، کوئی دم نہیں، 1-2 ریال خیرات کر دو۔ بہرحال اگر پیشاب کا قطرہ گرتا ہے انڈر ویئر رکھیں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور اس کو بھی دھو لیا کریں۔ نماز میں دنیاوی خیالات بہت آتے ہیں، چونکہ تمہارا خیال جب نماز میں نہیں ہوگا، ورنہ آپ اللہ کے قرآن میں خیال رکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین، پھر کبھی خیال ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ کہتے ہیں یہاں جو ہوٹلوں میں مرغی کا گوشت ہے یا عام گوشت ہے، اللہ عالم، مجھے کیا پتہ ہے، بہرحال اگر باہر کے ملک کا ہے تو کوئی اعتبار نہیں، وہ نہ کھائیں، خود ذبح کریں۔
یا سبزی دالوں پہ گزارا کر لیں، وزن بھی ٹھیک ہو جائے گا اور شک بھی نہیں پڑے گا۔ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کے طواف کریں، صفا بھی کر لیں، واپسی پہ طواف کریں گے، صفا نہیں دہرائیں گے۔ میں نے دوسرا طواف کیا، مغرب کے بعد میں نے دونوں کی 2 رکعات پڑھی، بالکل ٹھیک ہے۔ طواف کا حکم قرآن میں ہے، عمرے کا مسئلہ جو ہے مختلف فی ہے۔ اور دوسرا، عمرے میں آپ باہر جائیں گے، طواف میں کعبے کے قریب رہیں گے تو صاف بات ہے کہ وہ افضل ہے۔ حتیم کعبے کا حصہ ہے، کسی رخ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اب تو جب خالی ہے، جب سامنے کعبہ ہے تو اور دوسرے رخ کیوں کریں؟ عمرے سے بعد چھوٹے کینچی سے نہیں، سارے سر کے بعد اس طرح پھروائیں یا کم از کم 1/4 حصہ اتر جائے۔ ابھی انشاءاللہ حج کی تقریریں بہت جلدی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تمتع والا مدینہ پاک سے حج کا احرام باندھ کے مکے آیا، طواف لادے میں کوئی نہیں، اسے کس چیز کی نیت کی؟ صرف حج کی، تو آتے ہوئے طواف کر لے، ویسے حج اس کا تمتع ہی رہے گا، چونکہ پہلے تمتع کا عمرہ کر گیا ہے۔ وہ میں نے عمرہ کر گیا ہے تو حج تمتع ہے۔ حج قران تب ہے کہ جب ابتدا میں آدمی دونوں کا احرام کٹھے باندھے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، بال منڈانے والا فاسق ہے، کافر نہیں۔ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ عورت احرام کی حالت میں اپنے بال اکٹھے کر کے باندھ لے اور سر پہ کپڑا کر لے، کوئی حرج نہیں۔ میرے بیٹے کو نکسیر آتی ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اصل میں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی ENT ڈاکٹر، یعنی ناک کان گلے کے جو ڈاکٹر، کسی بڑے ڈاکٹر، عام عطائی نہیں، کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس کنسلٹنٹ کے پاس جائیں تو اندر ٹیشو ہوتے ہیں ناک میں، وہ لیدر کے ساتھ ٹیشو جلا دے گا، پھر نکسیر نہیں آئے گی۔ لیکن یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ اناڑی ڈاکٹر ہو انسان ناک بھی جل جائے گا، واپس آئیں گے تو آدھا ناک ہوگا آدھا نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا میں کیا کروں گی، اندر داغ زیادہ تھا۔ نماز کی وجہ سے پولیس والے نکال دیتے ہیں، اچھی بات، نکال دیں، پھر ابتدا میں شروع کریں دوبارہ۔ حجر اسود کے علاوہ نہ کعبے کی طرف سینہ کریں نہ پشت کریں۔ کپڑے سے چہرے کو ڈھانپا، فوراً یاد آئی کوئی دم شم نہیں۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ ذل جلال پڑھ سکتے ہیں، ذل جلال والاکرام بھی پڑھ سکتے ہیں، ذل جلال والاکرام بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرا ایک دکاندار شریک ہے، میری غیبت کرتا ہے، اس سے الگ ہو جائیں۔ غیبت تو بہت بڑا، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حرم میں اپنا ہوٹلوں میں جو گوشت ملتا ہے میرے نزدیک اعتبار نہیں ہے۔ خود مرغی لے کے ذبح کرے اگر شوق ہے مرغی کھانے کا۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب کو سنت سمجھ، جو بھی پڑھا تو ہے نا، انشاءاللہ قبول ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان جو طواف کریں تو اس کی نماز مغرب کے بعد پڑھیں۔ 3-4 طواف اکٹھے کریں تو بعد میں 2 رکعت سب کی پڑھیں۔ میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حاجی اجمل صاحب کوئی ہیں حادثہ، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پچھلے 15 سال سے بیمار ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ زندہ لوگوں کے لیے آپ طواف اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ مسجد دارالہجرہ، مجھے تو نہیں پتا دارالہجرہ مسجد بھی تھی، سیدنا ابو بکر کی مسجد تو تھی۔
بہرحال بینک میں بھی جمع کرا دو، وہ قربانی کر دیتے، افضل یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے کرو۔ انی مسنی الضر وانت، کسی حافظ سے پوچھ لو کہاں ہے، قرآن کھول کے بتا دے گا۔ اگر کوئی غلط نہ ہو تو کرسی پر بیٹھ جایا کریں، نہیں انشاءاللہ کرسی پہ بھی بیٹھ جائیں گے، فکر نہ کرو تم۔ میں نے چند سال پہلے عالیہ کے ساتھ حج کیا، دونوں نے جن اوقات میں کنکری ماری، 10 ذی الحجہ کو وقوف مزدلفہ کے بعد ہم نے صبح کو کنکری ماری، ٹھیک ہے۔ 11 ذی الحجہ کو دیوار سے پہلے کنکری ماری، وہ دم بڑھ گئی۔ 12 کو دیوار کے بعد ماری، وہ ٹھیک ہے۔ 13 کو رمی کے بعد مینا کے قریب اور روز محلے میں ایک دوست کے ہاں کیا، ہم 13 ذی الحجہ کو مقامی دیوار سے پہلے پھر کم کریں، وہ ٹھیک ہے، لیکن 11 کو جو تم نے دیوار سے پہلے ماری ہے اس پہ دم ہے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی الگ ہے، حج کی الگ ہے۔ حج تمتع والے حج کی بکری دیں گے، میت کے آگے جو جنازہ ہے یا امام کے آگے نہ کھڑے ہوں۔ عمرہ کرنا ہو مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہیں، جیرانہ سے بھی کر سکتے ہیں، حدیبیہ سے بھی کر سکتے ہیں، عرفات سے بھی کر سکتے ہیں۔ میں اپنی بہن کے ساتھ مسجد عائشہ گئی، اس نے عمرے کی نیت کی، میں نے نہیں کی، کوئی بات نہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا۔ ہر آدھے گھنٹے کے بعد کشاف کرتے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ بچے کا نام محمد مامی پتہ نہیں کیا ہے۔ حضور کی زیارت ہو، اتباع سنت کے درود شریف زیادہ پڑھیں۔ بینک میں بھی رقم جمع ہو سکتی ہے لیکن وقت پر نہیں کر سکتے۔ تیمی تو نہیں، تمتع کا عمرہ آپ نے کیا ٹھیک ہے۔ میں نے